دوستو سلام مسنون۔ کشمیر ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، معاملہ چاہے جو بھی ہو، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اچھی سوچ کے ہیں۔ یہ بات آج ہمیں روزنامہ راشٹریہ سہارا سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ بہت ہی بڑا پیغام ہمیں ملا ہے اس روزنامے کے ذریعے۔ اس میں ایک اداریہ لکھا گیا ہے، بہت ہی اہم اداریہ ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کشمیر نے دی مثال، اللہ ایک ہے اور وہ سب کا ہے، مگر مختلف ناموں سے اللہ کو پکارنے والے لوگ اسے خود تک محدود کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ لامحدود ہے۔ اس نے سبھی انسانوں کے لیے ایک سے سکھ دکھ بنائے ہیں۔ اس نے مختلف انسانوں کے لیے مختلف سورج نہیں بنائے۔ چاند کو یہ حکم نہیں دیا کہ کسی پر کم اور کسی پر زیادہ چاندنی بکھیرے۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ خانے میں بٹے ہوئے اکثر لوگ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ رحمت للعالمین کے ماننے والوں کو دوسروں کے لیے رحمت بننا چاہیے، زحمت نہیں۔ دوسروں کے لیے رحمت وہ مدد کا ہاتھ دراز کر کے ہی بن سکتے ہیں، اور مدد کا ہاتھ جب وہ بلا تفریق مذہب و ملت بڑھائیں گے، اس کی تعریف کا دائرہ خود بخود بڑھتا جائے گا۔ لوگ مثالیں دیں گے، جیسے کرونا وائرس کے اس دور میں جموں و کشمیر کی مسجدیں مثال بن گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وادی کشمیر میں وینٹیلیٹر کی کمی اور آکسیجن کے لیے لوگوں کا گھنٹوں کا انتظار ختم کرنے کے لیے کچھ مسجدوں کی انتظامیہ نے پہل کی۔ انہوں نے لوگوں کی امداد اور صدقے کے پیسوں سے آکسیجن کنسنٹریٹر خرید لیے۔ یہ مشینیں آکسیجن کے ضرورت مند لوگوں کو نہایت معمولی قیمت پر مہیا کرائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تو ان سے پیسے نہیں لیے جاتے۔ غازی مسجد کی انتظامیہ کے رکن فاروق احمد کا کہنا ہے کہ ہم 50 روپے روزانہ کرائے کے حساب سے یہ مشین ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں۔ جو لوگ 50 روپے بھی نہیں دے سکتے، انہیں ہم فری میں مشین دے دیتے ہیں۔ ایک مشین کی قیمت 60,000 روپے ہے۔ مسجد انتظامیہ نے آکسیجن کنسنٹریٹر کے ساتھ نیبولائزر مشینیں بھی خریدی ہیں۔ فی الوقت کشمیر میں کچھ ہی مسجدوں میں اس طرح کی مشینیں خریدی گئی ہیں، مگر کئی مسجدوں کو NGO مشینیں مہیا کرا رہی ہیں۔ آکسیجن مہیا کرانے کی مسجدوں کی پہل سے اسپتالوں پر بوجھ کسی حد تک کم ہوتا ہے۔ وادی کشمیر میں اب تک 45,000 سے زیادہ لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وطن عزیز ہندوستان کے دیگر علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان علاقوں کی مسجدوں کی انتظامیہ کو بھی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدد کی ضرورت کن لوگوں کو ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ عالمی وبا کے اس دور میں انہیں مسلمانوں کو اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے، اور اہل وطن کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہیں، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں بلا تفریق
مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس تعلیم کا عملی اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ وہ مسجدیں ہیں جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان تمام مسجدوں کی انتظامیہ کو اگر لوگ روپے دستیاب کرائیں، اگر انتظامیہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس سے حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی، لوگ مسجدوں کی اہمیت سمجھ پائیں گے۔ ویسے پچھلے چند برسوں سے بنگلور اور ممبئی کی 1 سے زائد مسجدوں کی انتظامیہ ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ ہر مسجد میں درس و تدریس کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ وطن عزیز کا ہر بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکے۔ مسجدوں میں محلے اور گلی کے لوگوں کی عام بیماریوں کے لیے شفا خانہ بھی ہونا چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے لوگوں کو اسپتالوں کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے۔ کشمیر کی مسجدوں کی انتظامیہ نے جو راہ دکھائی ہے، ایک مثال قائم کی ہے، اس مثال کا دائرہ کشمیر سے کنیا کماری تک بڑھنا چاہیے، کیونکہ امداد کا دائرہ جتنا بڑھے گا ضرورت مند لوگوں کے لیے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی اور کورونا سے لڑائی مشکل نہیں رہ جائے گی۔ کورونا کے خلاف جیت پر شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ بہت ہی اچھا اداریہ ہے، اسے میں نے آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دینا مناسب سمجھا، اور اس کے ساتھ اقوال زرین بھی سن لیجیے۔ ایک دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کی جانب سے ملے جس پر ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے۔ 2، جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا۔ 3، ہمیشہ اپنے رب العزت سے پر امید رہنا، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ 4، اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ 5، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔